السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو فزکس اکیڈمی۔ اسٹوڈنٹس تو آج جو ہے ہم بک کا چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ کلیئر؟ امید ہے جو میرے پچھلے جو لیکچرز تھے اس میں نے بیسک کنسیپٹس کے بارے میں کافی جو ہے نا ایکسپلینیشن کر دی، اور آئی تھنک آپ لوگوں کو ابھی بیسک ٹرمینالوجیز کی کافی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو ہے ہم بک کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ بیسک ٹرمینالوجیز مزید جو ہے اس کے بارے میں ہم کافی ایکسپلین نہیں کر پا سکتے کیونکہ یہ ویڈیوز کے لیکچرز ہیں۔ میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اکیڈمی میں میرے ساتھ ریگولر کلاسز فیس ٹو فیس کلاس لے رہے ہیں، تو بالکل ان کو پتہ ہے کہ میں اس سے بھی کافی کئی گنا زیادہ ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ یہاں پر چونکہ ویڈیوز ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں آپ لوگوں کو زیادہ کنسیپٹ دے دوں، زیادہ جو ہے نالج آپ کو پرووائڈ کر دوں، لیکن پھر بھی جو مشکلات ہو آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں۔ مزید جو اسٹوڈنٹ زیادہ ویلنگ ہے تو وہ آن لائن کلاسز جو ہماری سٹارٹ ہے ان میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں لنکس دیے گئے ہیں، آپ کنٹیکٹس کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ لوگ اکیڈمی میں جو فیس ٹو فیس کلاس ہوتی ہے آف کورسلی کہ ان کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مجھ سے بار بار کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ صحیح ہے یوٹیوب پر بھی آپ کی کلاسز ہیں، آن لائن کلاسز بھی جاری ہے، لیکن اکیڈمی کی کلاسز جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ آف کورسلی میں خود کہتا ہوں کہ وہ کلاس بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ فیس ٹو فیس انٹریکشن آف ٹیچر ود اسٹوڈنٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے بنسبت یہ جو ورچوئل کلاسز ہوتی ہے، یہ جو ہماری ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پھر ورچوئل اور ناقص تھوڑا سا ہوتا ہے جو ہم یوٹیوب پر آپ کو کلاس پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس آپ لوگ کوشش کریں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ آپ ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کو لازماً شیئر کیا کریں تاکہ اور اسٹوڈنٹ جو کہ اکیڈمی نہیں پہنچ سکتے، جن کو مشکلات ہے، جو فی پے نہیں کر سکتے، ان کو بھی اس سے کافی فائدہ ہو، اور ہمارے جو میں نے یہ کوشش شروع کی ہے، جو کار خیر میں نے شروع کی ہے، ان سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو جو ہے فائدہ ہو تو مجھے بھی مطلب خوشی ملے گی، اور آپ لوگوں کا جو فرض ہے وہ بھی پورا ہوتا جائے گا۔ اوکے تو اسٹوڈنٹس ہم چل دیتے ہیں آج چیپٹر نمبر 11 کی طرف، اینڈ چیپٹر نمبر 11 جو ہے دیٹ از اباؤٹ الیکٹروسٹیٹکس۔ کلیئر ہے؟ تو الیکٹروسٹیٹکس کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، تو چلو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے دے دیتا ہوں کہ الیکٹروسٹیٹکس ایکچولی ہوتی کیا چیز ہے۔ کلیئر؟ مجھ سے اکثر یہ بھول جاتا ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مجھے بار بار ایس ایم ایس کرتے ہیں، کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ کافی اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ بات جو ہے نا ایس ایم ایس کے تھرو اور کالس کے تھرو جو ہے مجھے بتا دی کہ سر آپ جو لیکچر لے رہے ہیں آپ کی زبان بہت تیز ہے۔ تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے آف کورسلی کہ میری زبان تھوڑی تیز ہے، لیکن تیز ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو میں کہہ لیتا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ آف کورسلی میرے الفاظ بھی اسٹوڈنٹس کے ہی کہنے کے مطابق میرے الفاظ کافی واضح اور افیکٹو ہوتی ہیں، تو آف کورسلی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ ویڈیو میں ایک فائدہ آپ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی زبان تیز بھی چلاتا ہوں، اپنی لینگویج جو ہے وہ تھوڑا فاسٹ یوز کرتا ہوں، تو بھی آپ لوگ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ مطلب جہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ جاتی آپ لوگ ویڈیو کو پاس کریں، تھوڑا سا ریوائنڈ کرے، دوبارہ میرے جو پوائنٹ ہے اس کو دوبارہ سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو زبردست سمجھ آئے گی۔ میں جو تیز لیکچر دے رہا ہوں تو تیز اسی لیے لیکچر دے رہا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کم لینتھ آف دی ویڈیو میں زیادہ نالج جو ہے اس کو سما سکوں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ جو ہیں وہ کلیئر اینڈ واضح ادا کرتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ زبردست کلیئر ہو، اور انشاءاللہ کوئی کمی نہیں رہے گی۔ پھر بھی کچھ مسئلے ہو تو لنکس میں نیچے میرے فیس بک کے آئی ڈی، واٹس اپ نمبرز، میرے سیل نمبر سب کچھ موجود ہوتا ہے، آپ لوگ اس کے تھرو میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جو پوائنٹس آپ لوگوں کو مشکل نظر آتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، میں انشاءاللہ ان کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تو الیکٹروسٹیٹکس کیا چیز ہے اس کے نام سے بالکل کلیئر ہے۔ الیکٹرو مین کہ ہم یہاں پر الیکٹریسٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچرز میں نے کافی ایکسپلین کر کے دیا کہ ہماری الیکٹریسٹی کی جو مین بیس جو ٹرمینالوجی ہے، جو بیسک ہے، دیٹ از چارج۔ تو
تو الیکٹریسٹی کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر چارج کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسٹیٹکس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ریسٹ کے فارم میں پڑھتے ہیں. تو جو آپ لوگوں نے گلہ کیا تھا کہ سر آپ لوگوں نے تیز تیز جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن وربلی جو ہے وہ ریپیٹ کی اور ہم نے نوٹ نہیں کی اور کافی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی، تو میں آپ لوگوں کا یہ گلہ بھی دور کر دیتا ہوں. چلو ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں. دا اسٹڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ از کالڈ الیکٹروسٹیٹکس. کلیئر ہے اسٹوڈنٹس؟ یہاں پر جو میں نے لفظ یوز کیا چارجز، تو یہ چارج پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اینڈ مے بی کہ یہ چارج نگیٹو ہو. تو کوئی بھی چارج ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ اونلی پازیٹیو چارجز اور اونلی نگیٹو چارجز، کوئی بھی چارجز ہو ان کی اسٹڈی آپ کرو، بٹ ریسٹ کنڈیشن میں، موشن فارم میں نہ ہو. جسٹ ریسٹ کنڈیشن میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، سو دیٹ از کالڈ الیکٹروسٹیٹکس. کلیئر ہے؟ نیکسٹ جو ہے ہم چارج کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو چارج کے بارے میں بھی جو ہے میرا لیکچر موجود ہے، فل کے فل میں نے 2 لیکچرز دیے ہیں صرف چارج کے سمجھنے میں. ان کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ملیں گے آپ لوگوں کو. آپ لوگ جو ہے چارج کے بارے میں بھی کافی سمجھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا جلدی سے اس کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں کیونکہ آلریڈی میں اس کو کافی ایکسپلین کر چکا ہوں. سو چارجز کیا چیز ہے؟ جسٹ چارج کو پڑھتے ہیں. دس از دا ڈیفیشنسی or excess of electrons on a body is called charge. اس کو چارج کہی جاتی ہے. اگر ایک باڈی پر الیکٹران کی ڈیفیشنسی یعنی الیکٹرانس کی اگر کمی ہو تو پھر اس کو پازیٹیو چارج کہا جاتا ہے، پازیٹیو چارج لیا جاتا ہے. اگر اس پر الیکٹران زیادہ ہو، ایکسس آف الیکٹرانس ہو، تو پھر اس کو نیگیٹو چارج باڈی کہی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس میں یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ آلریڈی اس پر میرے لیکچرز موجود ہیں. اگر آپ چارجز کے بارے میں کافی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے جو پریویس لیکچرز ہیں ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہوں گے، آپ لوگ ان کو کلک کر کے وہ ویڈیوز بھی ویچ کر سکتے ہیں، چارجز کے بارے میں کافی سمجھ سکتے ہیں. اوکے، آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ دا properties of charges. clear؟ charges کی properties کیا کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کم لینتھ آف دی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو زیادہ نالج پرووائڈ کروں. تو جیسے کہ میں نے پچھلے ابتدائی لیکچرز میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ آپ کے پاس نوٹ بک اور بال پوائنٹس جو ہیں وہ ریڈی ہونے چاہیے. تو کچھ چیزیں جو ہے میں یہاں پر وربلی ڈیفائن کر دیتا ہوں، وہ ڈیفینیشنز، وہ ایکسپلینیشن، وہ ڈسکرپشنز آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ سو فرسٹ پراپرٹی آف دی چارج جو ہے دیٹ از ڈائمینشن لیس. کلیئر؟ ڈائمینشن لیس. کلیئر؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا لیتا ہوں. تو چارج جو ہوتا ہے، charge is dimensionless. اس کے ڈائمینشنز نہیں ہوتے. کیا مطلب ہے کہ اس کے ڈائمینشنز نہیں ہوتے؟ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس فرض کرے کہ میرے پاس 2 اسفیئرس ہے. لیٹس سے اے اسفیئر جو کہ چھوٹا سا میں نے یہاں پر شو کیا، اینڈ ا بی اسفیئر جو کہ میں نے کافی جو ہے نا اسے لارجر شو کیا. کلیئر؟ تو اگر میں آپ سے کوشچن کروں کہ ان دونوں اسفیئرز میں، دونوں کنڈکٹر اسفیئرز ہیں، ان دونوں کنڈکٹر اسفیئر میں سے کس پہ چارج زیادہ ہے؟ تو یہاں پر آپ کوئی اسٹوڈنٹ سوچے گا کہ چونکہ بی باڈی کا سائز زیادہ ہے، لارجر ہے یہ اسفیئر، تو اس پر چارج زیادہ ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کوئی اسٹوڈنٹ سوچے گا کہ سر اے جو ہے اسمالر ہے اور کسی لاجکس کی وجہ سے اس اے پر جو ہے نا چارجز زیادہ ہوں گے، تو کوئی سینس نہیں بنتا. آپ اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا کہ سر ان دونوں پر چارجز ایکول ہے، تو اس کا بھی کوئی سینس نہیں بنتا. یہ جسٹ توقع ہیں جو ہم اپنے اندازے سے کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ لوگ گھر کا فیوز جو ہے نا، گھر میں جو لگے فیوز ہوتے ہیں اس میں دیکھیں تو ایک باریک سی تار ہوتی ہے. اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس میں چارجز معمولی پاس ہوں گے اور آپ جو ہے نا اس کو ہر وقت اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر سکتے. بالکل ایسا نہیں ہے.
اس میں جو ہے آپ کے گھر کا فل کرنٹ فلو کرتے اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے ڈیمیج ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس فیوز کی جو بال جتنا وائر ہوتا ہے اس میں بھی کافی کرنٹ فلو کرتا ہے. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اسمال سائز ہے تو کرنٹ بھی اسمال ہوگی, یعنی سائز پر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. کلیئر ہے. تو جو میرا یہاں پر ٹاپک ہے ڈائمینشن لیس. تو ڈائمینشن کا مطلب ہے کہ یہ اس کے لینتھ, وڈتھ, کلیئر, ایریا, والیوم آف دی کنڈکٹر جو ہے, والیوم ایٹسٹرا آف دی کنڈکٹر جو ہے, ان چیزوں پر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. جیسے کہ میں نے ایک مثال دے دی. اب ایک بڑا سا کنڈکٹر ہے, موٹا سا وائر ہے, لیکن آپ لوگ اس کے ساتھ ایک 1.5 سیل کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر اس کا سائز, اس کنڈکٹر کا سائز بڑا ہے تو اس میں چارجز بھی زیادہ ہوں گے. نہیں, آپ لوگوں نے اس کے ساتھ 1.5 سیل کنیکٹ کیا تو اس میں چارجز کی جو میگنیچیوڈ ہوگی معمولی ہوگی, اور اگر آپ اس کو ہاتھ سے ٹچ کرے گی, ایون کہ آپ زبان سے بھی اس کو ٹچ کر دیتے ہیں تو معمولی سی کرنٹ محسوس ہوتی ہے, ادروائز وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی, خطرناک نہیں ہوتی. کلیئر ہے. تو مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ چارج جو ہے کسی باڈی پر, جو چارج کی میگنیچیوڈ ہوتی ہے, چارج کی جو مقدار ہوتی ہے, آپ اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا سائز کتنا ہے. سائز سے اندازہ نہیں لگا سکتے, نہ لینتھ سے, نہ وڈتھ سے, نہ ایریا سے, نہ اس کنڈکٹر کی والیوم سے اندازہ نہیں لگا سکتے. کلیئر. تو اس لیے میں نے شارٹ کٹ یہاں پر کہہ دیا کہ چارج از ڈائمینشن لیس. کلیئر ہے. ڈائمینشن لیس ہونے کا مطلب یہ کہ چارج کی باڈی کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس پر چارج کم ہے یا چارج زیادہ ہے. مے بی کہ ایک لارجر باڈی ہو, اس پر چارج ہو ہی نہ, یا معمولی سا چارج ہو, مے بی کہ زیادہ چارج ہو. ایک چھوٹی سی باڈی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس پر معمولی چارج ہوگا, اس پر زیادہ چارجز بھی ہو سکتے ہیں, مے بی کہ کم چارجز ہو اور مے بی کہ زیرو چارج ہو. کلیئر. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چارج جو ہے, چارج کی باڈی, چارج باڈی جو ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. چارج باڈی کے سائز سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, تو ہم سمپلی کہتے ہیں کہ چارج از ڈائمینشن لیس. سو دس از دا فرسٹ پراپرٹی آف چارج. سیکنڈ ڈسکس کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از اباؤٹ آئسوٹروپیسٹی. کلیئر. اس آئسوٹروپیسٹی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. آئسو کا مطلب ہوتا ہے سیم, یعنی ایک جیسا, اور ٹراپکس جو ہیں یہ ان کے بیہیویئرس ہیں. کسی باڈی کے جو بیہیویئرس ہوتے ہیں ان کو ٹراپکس کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کلاتھ جو ہے یہ ٹراپیکل ہے. ٹراپیکل کا مطلب کہ آپ گرمی میں بھی, سردی میں بھی, اور وہ جو درمیانہ موسم ہوتا ہے بہار اور خزاں, ان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اس کے اوپر ٹراپیکل کلاتھ کہتے ہیں. تو ٹراپکس کا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بیہیویئر. کلیئر. کہ بیہیویئر کس کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر میں نے لکھا آئسوٹروپیسٹی. آئسوٹروپیسٹی کا مطلب یہ ہوا کہ چارج کا جو بیہیویئر ہے وہ سیم ہے. تھوڑا سا سمجھا لیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ یہاں پر میں نے ایک چارج کو پلیس کیا, پازیٹیو چارج ہے, اور میں اس کا ایفیکٹ دیکھنا چاہتا ہوں, اس کا الیکٹرک فیلڈ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کا جو الیکٹرک فیلڈ ہوگا اس چارج کے ارد گرد اس طرح ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس چارج کا ایفیکٹ اوپر زیادہ ہوگا تو نیچے کم ہوگا. نہیں, اوپر اور ڈاؤن ورڈ, یعنی اپ ورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ, رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ, کسی بھی طرف اگر آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں تو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. کلیئر. ہر طرف جو ہے نا چارج کا ایفیکٹ وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی میں نے آئسوٹروپیسٹی کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. تو چلو ایک سمپل سی ڈیفینیشن میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ دا ایفیکٹ آف چارج از آئسوٹروپک ان نیچر. کلیئر ہے. چارج کا جو ایفیکٹ ہے وہ آئسوٹروپک ہوتا ہے. جیسے کہ سن, آپ لوگ سن کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کی روشنی جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف زمین کی طرف آتی ہو اور جو یونیورس ہے اس میں دوسرے اطرافوں پہ نہیں چلتی. نہیں, جب سن آن ہوتا ہے, کلیئر, سن کی جو روشنی ہوتی ہے وہ جو آپ کو دن کے وقت آن ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے, لیکن حالانکہ یہ مسلسل روشنی دیتا ہے. تو یہ سن جو ہے اس کی روشنی ہر ڈائریکشن میں ایکولی پھیلتی ہے. اگر وہ ڈاؤن ورڈ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کسی لیفٹ رائٹ سائڈ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اوپر یونیورس میں ہر طرف جو ہے اس کی روشنی ایکولی پھیلتی ہے. سو دس پراپرٹی از کالڈ آئسوٹروپیسٹی. کلیئر ہے. اگر آپ لوگ اپنے سر کے اوپر پنکھا آن کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پنکھے کی جو ہوا ہے وہ نیچے کی طرف زیادہ آتی ہے, جبکہ سائڈوں پر اور اوپر اس کے مقابلے میں کافی کم ہوتی ہے. تو آپ اس کو آئسوٹروپک نہیں کہہ سکتے, پھر کہتے ہیں کہ یہ ان آئسوٹروپک ہے. کلیئر ہے.
تو آئسوٹروپک کی سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی ہوگی. تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا افیکٹ آف چارجز آئسوٹروپک ان نیچر. تو چارج جو ہے وہ آئسوٹروپکلی ہر ڈائریکشن میں جو ہے ایکولی پھیلتی رہتی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, نیکسٹ پراپرٹی کی طرف چلتے ہیں. تھرڈ نمبر, دیٹ از اباؤٹ کنزرویشن آف چارجز. کلیئر ہے. فرسٹ پراپرٹی جو ہم نے پڑھی دیٹ از اباؤٹ دا ڈائمینشنلیس پراپرٹی آف چارجز. سیکنڈ, آئسوٹروپسٹی آف چارجز. اور تھرڈ جو ہے دیٹ از اباؤٹ کنزرویشن. کلیئر. کنزرویشن کا مطلب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں. تو کنزرویشن کا مطلب ہوتا ہے بقا, یعنی کوئی چیز جیسے ہے اسی طرح باقی رہے. کلیئر. آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ وچ ریمین کانسٹنٹ ان دا یونیورس. کلیئر. تو جو چیز یونیورس میں کانسٹنٹ رہتی ہے اس میں انکریز ڈیکریز نہیں آتا, اس میں کسی قسم کا چینج نہیں آتا. کلیئر ہے. دیٹ از کالڈ کنزرویشن. تو کنزرویشن کا سمپلی یہ لفظ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ چارج جو ہے آپ اس کو انکریز اور ڈیکریز نہیں کر سکتے. کلیئر ہے. تو سمپل سی ڈیفینیشن میں یہاں پر لکھوا دیتا ہوں کہ چارج can neither be created nor destroyed. The total amount of charge in a conductor remain constant. کلیئر ہے. میں چلو آپ لوگوں کا جو ہے ڈیلی لائف سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہ جو الیکٹریسٹی کے وائرس ہیں, بجلی کے جو تاریں ہیں, آپ ان پہ سوچیں. لیٹ سپوز کہ میں نے ایک وائر کی طرف آپ لوگوں کا دھیان, آپ کے گھر میں ارد گرد جہاں بھی آپ کو الیکٹرک وائر ملے ذرا اس کو دیکھیں. تو لیٹ سپوز کہ اس وائر میں 10 ملین چارجز ہیں. لیٹ سپوز کہ کتنے ہیں؟ 10 ملین چارجز ہیں. اور آپ لوگ جو ہے اس کنڈکٹر کو 10 سال 20 سال یا 30 سال استعمال کریں تو کیا آپ کے خیال میں اس پر یہ چارجز جو ہیں, اس کنڈکٹر میں موجود جو چارجز ہیں, کیا یہ ڈیکریز ہوں گے؟ نہیں. کیونکہ ہمارے ایسے گھر ہیں, ایسے جگہوں پر ہم نے الیکٹرک وائر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ 20 سال پہلے بھی وہ اچھے طریقے سے فنکشن ادا کرتے تھے, آج بھی سیم فنکشن ادا کرتے ہیں. مطلب 10 سال 20 سال پہلے جو اس میں چارجز تھے اور آج جو 10-20 سال بعد ان میں جو چارجز ہیں ان کی میگنیچیوڈ سیم رہتی ہے, اس میں کبھی چینج نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کہ کنڈکٹر کی سائز آہستہ آہستہ گھٹتی رہتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. جو چارجز کی میگنیچیوڈ ہے وہ کنڈکٹر میں تقریباً سیم رہتی ہے, تقریباً کیا ایگزیکٹلی سیم رہتی ہے, اس میں کبھی چینج نہیں آتا. دیٹس وائی میں نے کنزرویشن آف چارجز ڈسکس کرنا ہے. سو کنزرویشن آف چارجز کا مطلب ہے چارجز کین نائدر بی کریٹڈ, آپ اس کو پیدا نہیں کر سکتے اپنی طرف سے. قدرت میں, یونیورس میں, کنڈکٹرز کی فارم میں جتنے چارجز ہیں بس اتنے ہی آپ لوگ اپنی طرف سے چارجز نہیں بنا سکتے. کلیئر ہے. نار ڈسٹرائڈ, نہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. کلیئر. اگر آپ سوچیں تو ایٹم کے نیوکلس میں پازیٹیو چارج, ارد گرد آربٹس میں موو کرنے والے الیکٹرانس ہوتے ہیں, آپ ان کو ختم غائب نہیں کر سکتے, ایٹم کو تباہ نہیں کر سکتے. ایٹم جو قدرت نے پیدا کیا ہے اس میں جو موجود چارجز ہیں ان کی میگنیچیوڈ ہمیشہ یونیورس میں سیم رہتی ہے. کلیئر. اینڈ دا ٹوٹل اماؤنٹ آف چارج ان اے کنڈکٹر ریمین کانسٹنٹ. تو کوئی اگر کنڈکٹر آپ کے پاس ہے تو اس میں جتنے چارجز ہیں وہ ہمیشہ سیم رہتی ہے, اس کی میگنیچیوڈ میں کبھی چینج نہیں آ سکتا. کلیئر ہے. آپ لکھ سکتے ہیں سچ دیٹ جو چینج ان دا چارج ہے ڈل کیوں اٹ ریمین زیرو, یعنی چارجز میں کبھی چینج نہیں آتا. ڈل کیوں کا مطلب ہے چارج میں کبھی چینج نہیں آتا, اٹ ریمین کانسٹنٹ. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انیشیل اماؤنٹ آف دی چارجز ول بی ایکول ٹو دا فائنل اماؤنٹ آف دا چارجز. مطلب جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ 20 سال پہلے جو کنڈکٹر میں چارجز تھے انیشیل چارج کلیئر کیوں آئی, اور 20 سال بعد جو کنڈکٹر میں چارجز کی مقدار ہے میگنیچیوڈ ہے کیوں ایف یعنی فائنل چارجز وہ سیم رہے گی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیٹس وائی میں نے یہاں پر ڈسکس کیا کہ چارجز ریمین کانسٹنٹ یعنی چارجز آر کنزروڈ. کلیئر ہے اسٹوڈنٹس. نیکسٹ چلتے ہیں اور ہم نیکسٹ پراپرٹی پڑھتے ہیں اباؤٹ دا ایڈیٹیو پراپرٹی آف چارجز.
क्लियर। एडिटिव बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, मतलब आप चार्जेस को ऐड अप कर सकते हैं। तो ऐड आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को जो चार्जेस मिलती हैं ये स्केलर है, और आप लोग इसको स्केलर मेथड से जो है इसको ऐड कर सकते हैं। एडिटिव का मतलब कि आप इसको ऐड अप कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो सिंपल सी डिफिनीशन हम इसकी लिख लेते हैं, बहुत ही आसान है, इसके टाइटल से आप लोगों को ज़बरदस्त समझ आएगी। सो चार्जेस कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स। स्टेटमेंट्स पे गौर करें, इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो स्टेटमेंट से आप लोगों को साफ समझ आ जाएगी कि चार्जेस जो हैं वो स्केलर्स होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और आप इनको डायरेक्ट ऐड अप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे ऐड अप कर सकते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ। सच दैट जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर, आप इसको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड अप टू Qn तक डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ द वेक्टर कंसेप्ट। वेक्टर्स कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक बॉडी जिस पर Q1 चार्ज है, लेट्स से दैट इज़ 4 कूलम, क्लियर, जबकि दूसरी बॉडी पर है -2 कूलम, चलो +2 कूलम है, और तीसरी बॉडी पर लेट्स से कि -3 कूलम है, क्लियर है। तो 5 प्लस 2 तो ये 7 बन गए, और 7 -3 है तो ये आप लोगों को 4 कूलम चार्ज मिल जाएगा, क्लियर है ना। एग्जैक्टली आप लोगों को 4 कूलम का चार्ज जो है वो मिल जाता है। तो चार्जेस अगर पॉजिटिव हो, या यहाँ पर मैंने कसदन लिख लिया नेगेटिव ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो, तो अगर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव का मतलब कि प्रोटॉन्स है, नेगेटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स है, आप इनको डायरेक्ट ऐड अप कर सकते हैं, क्लियर है ना, और आप लोगों को उसका टोटल चार्ज जो है वो मिल जाएगा। सो दिस इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस कि आप चार्जेस को डायरेक्ट ऐड अप कर सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो हैं ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। क्वांटाइज के बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूं। क्वांटाइज का मतलब होता है डिस्क्रीट फॉर्म, क्लियर है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब कि वो खास पैकेट्स फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद समझाऊंगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे पास कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, क्लियर है। कंटिन्यूस फॉर्म कैसे होती है मैं थोड़ा सा समझा दूँ। लेट्स सपोज कि आप किसी दुकानदार के पास चलते हैं, शॉपकीपर के पास चलते हैं, और आप उसको कहते हैं कि मुझे शुगर दे दो, तो आप कह सकते हैं कि मुझे ½ kg शुगर दे दो, पाव शुगर दे दो, क्वार्टर, या आप कह सकते हैं कि मुझे 1.5 kg शुगर दे दे। बिल्कुल आप जो क्वांटिटी डिमांड करेंगे वो आपको मिलेगी। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे 800 ग्राम शुगर दे दे, तो वो आपको 800 ग्राम शुगर दे सकता है, क्लियर। लेकिन अगर आप तो ये जो मैंने मिसाल यहाँ पर डिस्कस की है कंटिन्यूस फॉर्म है, आप जितना डिमांड करते हैं वो आप लोगों को मिल सकता है, क्लियर है ना। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है। इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, और इसमें डिसिमल पॉइंट्स जो हैं ये भी आ सकते हैं। ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है, इसमें कुछ चीज़ मिसिंग नहीं होती। दूसरा जो स्टूडेंट्स मेरे पास है दैट इज़ क्वांटाइज्ड फॉर्म, यानी जिसको डिस्क्रीट फॉर्म कहते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म खास पैकेट की फॉर्म होती है। जिस तरह कि आप लोग दुकानदार के पास चलते हैं और कहते हैं कि मुझे सेफगार्ड साबुन दे दें, तो जो सेफगार्ड साबुन है आप इस तरह नहीं कह सकते कि मुझे हाफ सेफगार्ड सोप दे दें, नहीं कह सकते, क्योंकि दुकानदार विलिंगली आप लोगों को हाफ सोप जो है वो नहीं देता। तो आप डिमांड कैसे करेंगे, आप इस तरह कहेंगे कि मुझे 1 सोप दे दें, या 2 सोप, या 3 सोप, क्लियर है। तो आप इस पर ज़रा गौर करें, 1 सोप, फिर इसके बाद 1.5 नहीं ले सकते, क्लियर। तो डायरेक्ट आप 2 की तरफ जंप करेंगे, 2 सोप्स की जो है ना डिमांड करेंगे। फिर आप 2.5 वगैरह कुछ नहीं कह सकते, 2 सोप्स एंड 20 ग्राम एंड 30 ग्राम एंड 40 ग्राम ये नहीं कह सकते। डायरेक्ट आप लोग 3 सोप की तरफ चलते हैं। तो 1 सोप, डायरेक्ट जंप 2 सोप, फिर 2 और 3 के दरमियान में जो कुछ है वो सब स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट 3 सोप्स, क्लियर। तो ये जो होती है इस प्रॉपर्टी को डिस्क्रीट फॉर्म कहते हैं।
جو چیز پیکٹ کی فارم میں کولیکٹیو فارم میں پیکٹ کی فارم میں ملتی ہے اس کو ڈسکریٹ کہتے ہیں. جو کنٹینیوس فارم میں ملتی ہیں جو آپ کوئی بھی ویلو لے سکتے ہیں, کم ہو زیادہ ہو آپ لوگ کنٹینیوس فارم میں لے سکتے ہیں, اس میں مسنگ نہیں ہوتی, اس میں ڈیسیملز اور اس میں فریکشنز نہیں ہوتے, تو پھر ان کو کنٹینیوس فارم کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ سوری یہاں پر میں نے تھوڑا سا جو ہے نا مس کنسیپٹ یوز کیا, جس میں ڈیسیملز اور فریکشنز ہو آپ کوئی بھی ویلو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو اس کو پھر کہتے ہیں کنٹینیوس فارم. کلیئر؟ اور جو پیکٹ کی فارم میں ہوتی ہے, جو ڈسکریٹ فارم میں ہوتی ہے, کلیئر, تو وہ آپ لوگ کنٹینیوس فارم میں نہیں لے سکتے. اوکے اسٹوڈنٹس, یہاں پر میں نے تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا. تو کوانٹائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈسکریٹ فارم. یہاں پر اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کا کنسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کروں گا. کلیئر؟ میرے پاس 2 ٹائپ آف دی کوانٹیز ہوتی ہیں, جس میں ایک کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوز فارم, کنٹینیوز ویلوز, کنٹینیوس فارم جس کو آپ کہتے ہیں. کنٹینیوس فارم کس طرح ہوتی ہے میں اسٹوڈنٹس تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لیٹ سپوز کہ آپ ایک شاپ کیپر کے پاس چلیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے شوگر دے دے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 1 kg شوگر دے دے. آف کورسلی ایون آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 20 گرام 200 گرام دے دیں, 800 گرام شوگر دے دے, ایگزیکٹ 1000 گرام یعنی 1 kg شوگر دے دے, یا اس سے تھوڑا زیادہ 1 kg اینڈ 200 گرام 1.5 kg. تو آپ کوئی بھی ویلو جو ہے نا وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنٹینیوس فارم میں آپ لوگ فریکشن اور جو ڈیسیمل فارمز ہوتی ہیں, ڈیسیمل جن میں پوائنٹس ہوتے ہیں, آپ لوگ وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. کنٹینیوس فارم ہوتی ہے, اس میں کوئی مسنگ نہیں ہوتی. آپ 1 kg 1.5 kg 2 kg آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ویلو تھوڑی ہو زیادہ ہو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس فارم. دوسرا جو ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈسکریٹ فارم, جیسے کہ میں نے یہاں پر بھی لکھا ہے ڈسکریٹ فارم. اب یہ ڈسکریٹ فارم کیا ہوتی ہے اس پہ ذرا سمجھتے ہیں. لیٹ سپوز کہ اگر آپ شاپ کیپر کے پاس چلتے ہیں اور آپ وہاں پر ایک اسٹینڈرڈ سوپ, جیسے کہ لیٹ سپوز سیف گارڈ سوپ ہے, آپ اس کے ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس پھر آپ شاپ کیپر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مطلب 1.5 سیف گارڈ سوپ دے دے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ 1 سوپ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا 2 سوپس یا 3 سوپس. تو ذرا سوچ اس پر, آپ نے 1 سوپ کی ڈیمانڈ کرنی ہے, پھر 1.5 کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, نل شاپ کیپر آپ کو دے گا. تو آپ 1.5 نہیں کہہ سکتے, ڈائریکٹ 2 سوپس. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے 1 سے ڈائریکٹ جمپنگ کی 2 کی طرف, یہ ہوتی ہے وہ پیکٹ فارم. پھر 2 سے ڈائریکٹ جمپ کریں گے 3 سوپس. کلیئر ہے؟ تو یہ جو خاص ویلوز ہوتی ہے پیکٹ کی فارم میں, جو ویلوز ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں ڈسکریٹ فارم. ان میں فریکشنز اور ڈیسیملز نہیں ہوتے. کلیئر؟ تو جو ویلوز ڈسکریٹ فارم میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کوانٹائزڈ فارم. تو چارجز جو ہیں آپ اس کو بھی کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. الیکٹران پر جو سنگل الیکٹران پر موجود چارج ہیں 1.6022 × 10⁻⁻19 کولم, یہ ایک ہی پیکٹ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ آپ اس کے اگر اس چارج کو انکریز کرنا چاہتے تو 2 الیکٹرانز, آپ اگر مزید انکریز کرنا چاہتے ہیں تو 3 الیکٹرانز. لیکن آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں چارج کسی باڈی پر چارج لاتا ہوں اور وہ 1.5 الیکٹران ہے, یہ ہاف آپ نہیں کر سکتے. مطلب الیکٹران جو ہے وہ ڈویزیبل نہیں ہوتا, یہ بس پیکٹ فارم میں ہوتا ہے, 1 الیکٹران یا 2 الیکٹرانز یا 3 الیکٹران. سو چارج ایگزسٹ ان دا ڈسکریٹ فارم. تو جب چارج ایگزسٹ کرتا ہے ڈسکریٹ فارم میں تو اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں, کوانٹائزیشن آف چارج. چلے اس کی ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کو نوٹ کروا کے دیتا ہوں. کلیئر ہے؟ چارجز exist only in discrete form, ٹھیک ہے, rather than continuous form.
this property is called quantization of charges. clear है students? तो इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा सा आप लोगों को दे देता हूँ. आप लिख सकते हैं सच दैट जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर या तो वो 0 इलेक्ट्रॉन होगा. 0 इलेक्ट्रॉन मीन नो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल बॉडी है. अगर आप इससे चार्ज थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं सो इट मे बी 1 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? या मज़ीद ज़्यादा करना चाहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन्स और चलते चलते n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शॉर्टकट फॉर्म में आप इस तरह कह सकते हैं कि Q यानी चार्ज जो है दैट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि n जो इस फार्मूले में है दैट इज़ एन इंटीजर. ये एक इंटीजर होता है, एक इंटीग्रल नंबर होता है. क्लियर है? तो आप इसके साथ n की बजाय 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और आप लोगों को जो है चार्ज मिलेगा. तो चार्ज जो है ये क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. दिस आल्सो द मेन फीचर, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं. एंड 6 नंबर दैट इज अबाउट द फोर्स बिटवीन चार्जेस. चार्जेस की एक अहम खासियत क्या है, एक अहम प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा सा मैं आप लोगों को जल्दी से समझा दूंगा क्योंकि चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं इनका कंसेप्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्लियर होता है. और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम फोर्स के बारे में कूलम लॉ की स्टडी करेंगे और जो थोड़ा बहुत या मतलब लॉजिकल पॉइंट जो रहते हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे इन द कूलम्स लॉ के टॉपिक में. ओके, सो फोर्स बिटवीन द चार्जेस स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हों, लाइक का मतलब है कि वो दोनों पॉजिटिव हो या वो दोनों नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्लियर है? जब दोनों सेम हो तो नेचुरली ये दोनों को एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सो आप कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. क्लियर? अगर अनलाइक चार्जेस हों, चलो ये हो गए लाइक चार्जेस और यहाँ पर मैं आप लोग को अनलाइक समझा देता हूँ. अगर एक पॉजिटिव है एंड दूसरा जो है वो नेगेटिव है, नेचुरली सिर्फ 2 चार्जेस होते हैं, 2 टाइप ऑफ द चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो लेट्स सपोज कि वो अनलाइक चार्जेस हो यानी वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, तो फिर ये नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं जब वो डिफरेंट हो, और जब वो लाइक यानी सेम हो तो एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? इसका कंसेप्ट हम आने वाले सॉलिड फिजिक्स के चैप्टर में काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे. इसकी मेन रीजंस मैं बताऊंगा कि ये क्यों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और क्यों जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये सारी रीजंस मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इन द सॉलिड फिजिक्स के चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर समझ गए कि चार्जेस जो है वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं. लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये भी चार्जेस की एक मेन प्रॉपर्टी है. आप कह सकते हैं कि चार्जेस, कौन से चार्जेस? लाइक चार्जेस. ओके, सो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस always attract each other. Clear है? So this is also the property, the main property of the charges. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर. इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से समराइज कर देता हूँ. यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें जो पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन की थी, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी डिफिनीशन, चार्ज किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज बनता कैसे है, ये आप लोग मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनमें से सीख सकते हैं. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस. तो चार्ज जो है वो डायमेंशनलेस है. इसका मतलब होता है कि चार्ज बॉडी जो है उसकी साइज से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस पर चार्ज ज़्यादा है या कम है. तो स्टूडेंट्स का मतलब ये कि अगर आपके पास एक बॉडी है तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इस पर चार्ज ज़्यादा है या कम है, क्योंकि साइज से, लेंथ से, विड्थ से, एरिया या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी से पता नहीं चल सकता. दैट्स व्हाई चार्ज इज डायमेंशनलेस. सेकंड इज आइसोट्रोपिसिटी.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ چارج کی جو افیکٹ ہے الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ ہر ڈائریکشن میں سیم پھیلتی ہے, آئسوٹروپک. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ the effect of charge is isotropic in nature. تیسری پراپرٹی جو ہے کنزرویشن آف دی چارجز. چارجز جو ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے. چارجز کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. دا ٹوٹل اماؤنٹ آف دی چارج ان اے کنڈکٹر ریمین کانسٹنٹ. کلیئر. اور یہ اس کا میتھمیٹیکل فارم ہے ڈیل کیو از اکول ٹو 0 کیو آئی از اکول ٹو کیو ایف. فورتھ نمبر ایڈیٹیو پراپرٹی ہے, ان چارجز کو آپ ڈائریکٹ ایڈ اپ کر سکتے ہیں. سو چارجز کین بی ایڈیڈ لائک اسکیلرز. ٹھیک ہے, اسکیلر جو ہے ہم ان کو ڈائریکٹ سمپل کیلکولیشنس کے ذریعے ایڈ کرتے ہیں, تو آپ سمپلی ایڈ کر سکتے ہیں لائک دس ون Q1 پلس Q2 پلس Q3 Q4 اینڈ پلس Qn, تو آپ لوگوں کو فل ٹوٹل چارج ملے گا. اوکے, نیکسٹ جو ہے 5 نمبر اباؤٹ دا کوانٹائزیشن آف دی چارجز. اس کا مطلب ہے کہ چارج ڈسکریٹ فارم میں پیکٹ فارم میں ہوتا ہے اور وہ ایک پیکٹ جو ہے وہ 1 الیکٹران ہوتا ہے. دس کالڈ فنڈامنٹل چارج, یعنی بنیادی چارج. مزید چارجز آپ اس ایک الیکٹران سے بنا سکتے ہیں. So charges exist only in discrete form rather than continuous form. This property is called quantization of the charges. Next جو property ہے there is force between charges. Charges ایک دوسرے پر force اپلائی کرتے ہیں. So like charges جو ہے آپ اس کو experimentally اس کی nature دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ same charges لیتے ہیں so they always repel each other. اگر آپ لوگ unlike charges different charges لیتے ہیں so they always attract each other. تو ہم نے اس property کو بھی نوٹ کر ڈالا کہ like charges always repel each other and unlike charges always attract each other. Clear ہے اسٹوڈنٹس. تو یہ جتنی بھی پراپرٹیز ہم نے چارجز کی پڑھی یہ کوئی آرٹیفیشیل پراپرٹیز نہیں ہے, یہ ان چارجز کی نیچرل پراپرٹیز ہے, قدرتی طور پر پائی جانے والی پراپرٹیز ہیں, اور ہم نے یہی پراپرٹی جو ہے یہاں پر پڑھ لی اور سمجھ لی. تو اسٹوڈنٹس ایٹ دا اینڈ آف دس لیکچر میں آپ لوگوں کو اگین کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں, تاکہ جیسے ہی ہم نیو ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کریں تو آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشنز حاصل ہوں, نوٹیفیکیشن حاصل ہو اور آپ اسے بر وقت فائدہ لے سکیں. کلیئر ہے. دوسرا اس کو لازماً شیئر کریں تاکہ جو میں کوشش کر رہا ہوں, میری کوشش یہ ہے کہ میری جو نالج ہے یہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پہنچ سکے. تو آپ لوگوں کے بنا نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ وغیرہ پہ میرے جو ویڈیوز کے لنکس ہیں آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی کافی فائدہ ہو اور ہمارے کام میں کافی برکت ہو. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. شکریہ.